إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وعلى محمد. غازی کی ذریعہ مطہر کے ساتھ آپ یہاں مجلس اعزاز میں موجود ہیں. سرداب میں مولا کا حرم ہے. عباس وہیں جنہیں فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا قیامت میں بھی عباس کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کریں گے. لہٰذا اس سے بہتر مقام ہو نہیں سکتا بیوی کے وسیلے کے لیے. ایام فاطمیہ ہے, دوسری شہادت کی روایت قریب آ رہی ہے. سب مل کر بیوی کے نام پہ توسل کریں. سیدہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہت اشفعی لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا. اشہد تھوڑا اور بہتر ظہور امام کے لیے یا وجیہت اشفعی لنا عند اللہ. سب مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے در ابوالفضل عباس علیہ السلام پر مجلس اعزاز کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ بجائے خود ایک سعادت ہے اور جتنے لمحات یہاں پر گزر جائیں وہ آخرت میں وسیلہ نجات ہے.
ذکر اس بی بی کا ہے کہ عرش اور فرش کے مکین جس کے در پر خیرات مانگنا فخر محسوس کرے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جن کے احترام میں رسول بلند ہو جائیں، یعنی باپ بیٹی کے احترام میں بلند نہیں ہوا، رسالت مصطفیٰ عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے۔ وقت بڑا محدود ہے، کسی بھی موضوع کی تفصیل میں جانے کا تو اتنا وقت نہ بن پائے، لیکن ماشاءاللہ آپ قدیمی مومن ہیں، سماعتیں آپ کی بیدار ہیں، تو میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، اور یہ جملہ ہے حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی گفتگو میں اس جملے کو ارشاد فرمایا تھا، جسے ہم نے خود سنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب حضور بی بی کے احترام میں بلند ہوں تو تصور کیجئے کہ جہاں مصطفیٰ بلند ہو جائیں تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ غور کیجئے گا، وہاں نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے، یا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ممکن نہیں، اس لیے کہ حضور سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں۔ تو جس مقام پر مصطفیٰ بلند ہو وہاں آدم بھی بلند ہے، وہاں نوح بھی بلند ہے، وہاں ابراہیم بھی بلند ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہے۔ فقط ایک نبی نہیں، جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں۔ صلوات بیچتے جائیے گا قل محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا حضور نے فرمایا تھا کہ اے سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موطن، اے سلمان فاطمہ زہرا کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی۔ یا اللہ، من احب ابنتی فاطمہ وہو فی الجنت معی، احادیث کا ایک سلسلہ ہے، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کر کے میرے پاس پہنچے وہ جنت میں نہیں ہوگا، فہو فی الجنت معی، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں ہونا اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہونے میں زمین سے آسمان تک فرق ہے، اس لیے کہ جنت سے ایک درجے سے دوسرے درجے میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو جو عالی ترین مقام جنت کا تصور آپ کر سکتے ہیں، جہاں سرکار ختمی مرتبت موجود ہیں، فرمایا میری بیٹی سے محبت کرنے والا جنت میں معی میرے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ مرکز ہدایت ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ آج بھی جس انسان کو ہدایت مذہب حق کی طرف نصیب ہوتی ہے اس کا مرکز و محور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثہ لقب ہے بی بی کا، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ کیوں؟ حدیث قصہ سب کو یاد ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ضعف محسوس کر رہے ہیں اپنے بدن میں تو آپ حکیم کے پاس تشریف لے جائیے، طبیب کے پاس تشریف لے جائیے، اب در فاطمہ پر کیوں ہے؟ نبوت جب ضعف محسوس کرے تو اسے چادر زہرا سے شفا ملتی ہے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے۔ ہائے ہائے، ہے میرے ساتھ آپ؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا کا شعری ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ مرکز تعارف ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہے اور یہ فاطمہ کے شوہر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں سے وہاں تک ایک حیدری اور فاطمی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے۔ ہائے ہائے ہائے، فاطمہ کے بچے ہیں حسنین، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت فاطمہ کے قدموں میں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت ماں کے قدموں تلے ہے نا، حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے۔ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے۔ ایک حساس مصرے پر آ رہا ہوں، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے۔ اس ذریعے کی خاطر میں جملوں کو مصروں کو دہرا کر پھر میں آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ یا علی، بن جاتا ہے
جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو جب حضور مکرم علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے لیے مرکز ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں اور آپ کہاں اس سلسلے میں؟ بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، میں اور آپ کہاں ہونے چاہیے اسے بیان کر رہا ہوں. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی، جس سے اللہ خوش ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو. یہ میں قرآن کی آیات کا بھی آپ کے سامنے خلاصہ سنا رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آیت درود ہے، جو سب بچے کو یاد ہے. میں تبرکن پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب مل کے درود پڑھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اس میں بھی سیدہ کے خانوادے پر درود ہے. آیت نمبر 57 وہ کمپلیشن ہے آیت نمبر 56 کا. 56 آیت نمبر درود ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33. یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں آیت تطہیر بھی ہے. اگر سورہ احزاب کو سورہ اہل بیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کبھی میں عرض کروں گا ایک کے بعد ایک آیات. آیت تطہیر بھی اسی سورہ میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی سورہ کی آیت ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. حضور کی زوجہ ام المومنین ہے لیکن محمد تمہارا باپ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جو ام المومنین ہے ان کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ بعد از وفات رسول کو ازدواج نہیں کر سکتا ان سے. ایک دفعہ وہ رسول کی زوجیت میں آ گئی، اب وہ ازدواج ان سے کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ ماں کے اور احکام لاگو نہیں ہوں گے یہاں پر. ماں سے کیا حجاب ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن کیوں قرآن میں کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. آپ اور سخت حجاب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کو طمع ہو جائے. بھائی قرآن سپوزیشنز پہ تو بات نہیں کرتا نا، کوئی ہوگا ایسا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کیا وراثت ماں سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی، بالکل ملتی ہے. تو کیا اس ماں سے بھی وراثت ملے گی؟ نہیں ملے گی. بات یہ ہے کہ ماں یقیناً نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کے ماں قرآن کے مطابق، لیکن اس ماں سے مراد ماں کے تمام احکامات شرعیہ اور فقہیہ لاگو نہیں ہے یہاں پر. بہت واضح سی بات ہے. مراد تو فقط یہ ہے کہ بعد ازواج رسول کوئی ان سے ازدواج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کی حیثیت ہو گئی ہے. یہ بات خیر ایک ضمنی آ گئی، مجھے اس بات کو تفصیل میں جانا نہیں تھا، لیکن جب لفظ زبان پر آ گیا، ورنہ قرآن نے اصول تو وہی دیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. جا کے سورہ تحریم میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کی کن دو ازواج کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو تمہیں طلاق دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور کو عطا کر دے گا جو با ایمان ہوں گی. اور پھر آخر میں مثال دی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اگرچہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن دونوں نے خیانت کی نبی کے مشن کے ساتھ. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. نبی کی بیوی. اب آپ کیا کہیے گا؟ قرآن کی آیت ہے یہ. مومنوں کے لیے کیا مثال ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. پتہ چلا رشتہ داری کی حیثیت اس وقت تک رہتی ہے جہاں کردار بدل گیا. نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کافروں کے لیے مثال. دوسری مثال ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسری مثال ہے مومنوں کے لیے، وہ مریم ابنۃ عمران. موضوع پر پھر سے ربط دے دوں یہاں سے. دوسری مثال حضرت مریم بنت عمران کی ہے. التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. سورہ تحریم کی آخری آیت ہے کہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی روح کو ان میں پھونک دیا. فصدقت بکلمات ربها وکتبہ، انہوں نے اپنے رب کی بھی تصدیق کی، اس کے کلمات کی بھی تصدیق کی، اور ہمارے نیک بندوں میں تھی.
بس مریم سلام اللہ علیہا مثال ہے مومنوں کے لیے. حضور نے کہا کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی, میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی ہے ہی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو, سب اس میں شامل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے ساتھ رہیے گا ذرا, موضوع کو بہت طول نہیں دینا چاہتا. تو میں نے کہا کہ یہ جو صلوات آپ نے بھجوائی یہ آیت نمبر 56 ہے, اس کا کمپلیشن آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فقط صلوات نہیں بھیجتا, اللہ رسول کو اذیت پہنچانے والوں پر لعنت بھی بھیجتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا, دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے, آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. جا کر دیکھ لیجئے گا. میں کیا حوالے پیش کروں, چونکہ پہلے سے کسی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں, وہ انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے, کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے بخاری میں کہ بیوی کس کس سے ناراض تھی اور کس کس نے بیوی کو اذیت پہنچائی. تو کس کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی ہوئی بخاری میں؟ اور جس نے بیوی کو اذیت پہنچائی اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اور اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اللہ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. یہ کار قرآنی ہے, تفریح کے لیے نہیں لعنت. یہ ایک عبادت ہے, اور عبادت بھی ایسی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو طواف کر رہا تھا, مولا امیر وہاں موجود تھے, مولا نے اسے سلام کیا, وہ خوش ہو گیا کہ مجھے مولا کا سلام نصیب ہوا. درود بھیجتا جا رہا تھا وہ, درود کے دوران دوسری مرتبہ جب وہ گزر رہا تھا تو پھر مولا نے اسے سلام نہیں کیا. تو آخر میں وہ آیا مولا کے پاس, کہا مولا دوسری مرتبہ میں آپ کے سلام کا متمنی تھا, مجھے سلام ملا نہیں. مولا نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. کہا مولا تو پھر میں درود بھیجتا تو آپ کے سلام کا حقدار قرار پاتا. امام نے کہا نہیں, سلام کا جواب دینا واجب ہے. میں نے سلام کا جواب دیا, تو نے درود روک کر مجھے سلام کیا, تو نے درود روک کر سلام کا جواب دیا مجھے. میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے. یا اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ برداشت نہ ہو سکا. یہ برداشت میں نے کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے, لیکن یہ نہ برداشت ہو سکا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت پہ سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے. سبحان اللہ. اس لیے یہ اپنے بچوں کو بتلائیے, سکھلائیے, یہ بھی بتلائیے کہ کہاں کس طریقے سے تبرہ کرنا ہے, وہ بھی قرآنی طریقے سے اور اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے, سکھلائے ہوئے کے طریقے کے مطابق. میری ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستور کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر وہ ایمان اور عقیدے میں افضل ہو تو اپنے زمانے کے تمام مردوں سے برتر ہو سکتی ہے. اس کی مثال خود حضرت آسیہ ہے, فرعون کی زوجہ ہیں لیکن اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہیں. اگر آپ ایمان میں, عمل صالح میں, عقیدے میں بہتر اور برتر ہیں, اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل اور بہتر ہو سکتی ہیں, ممکن نہیں ہے. اس لیے, اور اگر ایک خاتون اس ایمان اور عمل پر ہے تو پھر پوری نسل ٹھیک ہے. جناب امیر سے پوچھا رسول اللہ نے کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ کہ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. یا اللہ, جو علی جیسے امام المتقین کی مددگار ہو. سبحان اللہ. تو کاش گھر کا یہ ماحول بن سکے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. ہم بہت اگر اپنے آپ کو ایڈوانس بھی کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف, شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے جئیں, ایک دوسرے کی خاطر. لیکن کاش ایسا ہو سکے کہ شوہر اور زوجہ دونوں مل کر قربت اللہ, رضائے پروردگار کے لیے جئیں, اللہ کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے. یہ بھی ایک دوسرے کے لیے جینا ہے, لیکن یہ ایک اور سٹیپ آگے ہے, ایک دوسرے کے مددگار ہوں. بالخصوص میری بزرگوں سے اور ہمارے جوانوں سے گزارش ہے کہ کئی مرتبہ خاتون اگر حجاب کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر پاتی اس لیے کہ شوہر اجازت نہیں دے رہے یا پورا حجاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, تو قصوروار آپ بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مستورات مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم حجاب کرنا چاہ رہی ہیں لیکن گھر میں ہمیں پوری طرح اجازت نہیں مل رہی, تو آپ اس بات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. بات واضح ہو رہی ہے. دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ ایک خاتون کی بسا اوقات حد سے زیادہ خود نمائی
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو فضا ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے گھر میں بھی وہ آ جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حلال کمانے کے بجائے کسی حرام طریقے سے بھی کما کے لے کر آئے، اس لیے کہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اس لیے کاش دونوں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھ سکے. میں آپ کی توجہات چاہتا ہوں ایک آخری جملے کے لیے. ساری چیزوں کو سمیٹ دیا حضور نے ایک جملے میں کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہو. یا اللہ، یہ بات پہنچی. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، سیدہ کے لیے کوئی ہم کف ہی نہ ہو اگر علی بن ابی طالب نہ ہو. مل کے کہیں گے آدم ومن دونہ، نہ آدم نہ غیر آدم. یہ آدم کا لفظ کہہ کر حضور نے انبیاء کو بھی شامل کر لیا. اس میں ایک باریک نکتہ ہے، اس میں انبیاء بھی اس قابل نہیں کہ ہم کف پہ زہرا بن سکے. نہ آدم فمن دونہ، نہ آدم نہ غیر آدم، کوئی اس قابل نہیں کہ وہ ہم کف زہرا بن سکے. فقط علی ہم کف زہرا ہے. تو علی کون ہے؟ یہ کیوں حضور نے کہا تھا؟ دیکھیں دو برابر کی شخصیتیں، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کریں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لولو اور مرجان خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ آپ؟ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ جو آپ مجلس امام حسین یا مجلس بی بی کے صدقے میں کتنی عبادتیں ہو جاتی ہیں. جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ابھی ایک ذہن میں حدیث آئی، حضور نے کہا جو ایک مرتبہ قربتاً اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں 10 وہ درخت عطا کرے گا کہ ان میں سے کسی ایک درخت کی قیمت بھی دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل کر ادا نہیں کر سکتے. یہ اہتمام. اللہم صلی علی. یہ مجلس امام حسین کے صدقے میں کتنے مستحب کام ہو جاتے ہیں، کتنا ذکر خدا ہو جاتا ہے. وقت ہے میرے پاس کہ میں بس مکمل، بس وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں تھوڑا جاتا کہ ایک مجلس امام حسین کے صدقے میں کتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں، بیوی کے مجلس کے صدقے میں بھی کتنی عبادتیں ہو رہی ہیں. بس مختصر یہ سن لیں ایک روایت کہ حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار دونوں کی شہادت ہو گئی تھی، تو رسول اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا. تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں نے کون سا عمل سب سے افضل پایا اللہ کے پاس پہنچ کر؟ تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ سقی الماء، پہلا کا پیاسوں کو پانی پلانا. دوسرا فرمایا والصلاۃ علیک، آپ پر درود بھیجنا. پیاسوں کو پانی پلانا یہ تو غازی کا صدقہ ہے نا، اب تو سقائی غازی کے نام سے منسوب ہے نا. پیاسوں کو پانی پلانا، حدیث میں ہے کہ جہاں پانی اویلیبل ہو وہاں پیاسے کو پانی پلانا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جہاں پانی اویلیبل نہ ہو وہاں پیاسے کو پانی پلانا مردہ زندہ کرنے کے برابر ہے. یا اللہ، مقام ابو الفضل عباس سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سقائے حرم. تیسرا عمل فرمایا، پہلا عمل پیاسوں کو پانی پلانا، دوسرا عمل آپ پر درود بھیجنا، تیسرا عمل حب علی بن ابی طالب، علی سے محبت کرنا. مجلس امام حسین میں آپ پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، دوران ذکر درود بھی بھیجتے ہیں، اور محبت علی کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ حیدری یا علی کی عبادت بھی انجام دیتے ہیں. ایک مجلس ملک بات واضح ہو گئی. تو اس طرح سے جوڑ کے رکھیں انشاءاللہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو. در اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وقت نہیں بچا بالکل. میں کیا عرض کروں اس بیوی کے لیے کہ جب امام کے پاس کوئی آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو امام کہتے تھے اذا سمیتھا فاطمہ، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تصبھا. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے معاف فرمائیے گا،
آپ کا دل بڑا دکھے گا، لیکن امام کا لفظ ہے فلا تسبھا. اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو دیکھ اسے گالی نہ دینا، اسے سب نہ کرنا. ولا تلعنھا، اس پر لعنت نہ کرنا. ولا تضربھا، اور اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. یا اللہ یا اللہ. امام نے ملفوف انداز سے کیا کچھ سمجھا دیا، کیا کچھ ہوتا رہا میری بیوی کے ساتھ. وقت تو بالکل بچا ہی نہیں کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں. میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں روایت پڑھوں، بعین نہیں جو در سیدہ پر ہوا وہ روایت پڑھوں. یا اللہ. اور یہ وہ بیوی ہیں جن کا پہلو شکستہ ہے. اگر جسم کے کسی حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو وہ پلسٹر ہو کے پھر بھی آرام آ جاتا ہے، لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے. ایک جرمن فیملی تھی، وہ آئی تھی آیت اللہ میلانی کے پاس. اس نے آ کر کہا کہ ہم شیعت قبول کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کرسچن فیملی تھی. کہا اس لیے کہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ہم ہر طرف گئے علاج کروانے کے لیے، کہیں سے کوئی علاج نہیں ہوا. ایک ایرانی خادمہ ہمارے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ سب کو دکھلا دیا ہے، ایک طبیبہ میرے پاس بھی، اگر وہ چاہیں تو تمہیں شفا عطا کر دیں گے. کہا ان کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ کہا جانا کہیں نہیں ہوگا، بس انہی کا نام لے کر یہاں پکارنا ہے ایک شرط کے ساتھ. بس اتنا یاد رکھنا، جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں نا ویسے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی. بس اس واسطے سے پکارو، دعا قبول ہو جائے گی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. جتنے عزادار تشریف فرمائے، فاطمہ زہرا پر رونا ہے تو وہ رونا، اور ذریعہ عباس علیہ السلام کے سامنے اس عباس کے بازو کو لے کر فاطمہ آئیں گی قیامت میں. معال السبتین کی روایت ہے، کہیں گی پروردگار آج مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہے. ذرا ایسے رونا کہ حق ادا ہو جائے گریے کا، جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا چلا جائے. بس اس خادمہ نے کہا کہ ایسا کرو، یا فاطمہ زہرا کہو. اس عورت سے کہا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس نے کہنا شروع کیا یا فاطمہ یا فاطمہ. وہ سید زادی ایرانی خادمہ ایک طرف گئی حجرے میں، کہتی ہیں اے بی بی میں نے انہیں اپنے آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے، میری عزت کی لاج رکھ لیجیے گا یہاں پر. ایک نور بلند ہوا دفعتاً، ایک بی بی تشریف لائی، کہا تو بلند ہو جا، کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، میں نہیں اٹھ سکتی. کہ میں فاطمہ زہرا تجھے حکم دیتی ہوں تو بلند ہو جا. یا اللہ اے مولا کا شکریہ، فاطمہ کے نام پر عزاداری کی توفیق نصیب ہوئی حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام میں. اور یاد رکھنا کل انشاءاللہ خیمہ گاہ میں مجلس ہوگی بعد نماز مغرب ہے. انشاءاللہ آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. وہاں انشاءاللہ امام حسین کی شہادت کے مصائب کا انشاءاللہ بیان کروں گا. اب بی بی کے در پر کیا ہو رہا تھا؟ فقالت وہی باقیہ، بی بی کے در پر یہ آئے لائن، بی بی فریاد کر رہی تھی. میں بہار و انوار جلد نمبر 53 سے پڑھ رہا ہوں، لفظ بلفظ پڑھتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں روایت کو. بی بی نے کہا اللہم الیک نشکو فقد نبیک، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں کہ میرے بابا دنیا سے چلے گئے. پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بس چلیں. چلیں ٹھیک ہے، بس 2 منٹ رہ گئے، میں اس کو روایت کو کبھی سنا دوں گا بعد میں میرے گھر میں. میں روایت کو سنا دوں گا بعد میں انشاءاللہ. چلے میں اس میں سے کچھ حصے سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خلاصہ سن لو. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں ایک طرف رہتے ہوئے ایک توجہ مرکوز رکھیے گا. جب بی بی نے فریاد کی تو ایک لعین نے، جس کا نام آپ جانتے ہیں، دروازے کے پیچھے سے کہا دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. یا اللہ، بیوی پر یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. تمہارے ہی گھر میں نبوت ہو، تمہارے گھر میں خلافت چلی جائے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. وَرَكْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، اس نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا. یروم فتح الباب، بیوی پر دروازہ گر رہا تھا. قنفذ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. علی حسبها، تازیانہ بازوؤں پر لگا. حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان فاطمہ کے بازوؤں پر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. بیوی پر دروازہ گرا ہوا تھا، بیوی فریاد کر رہی
مجھے رسول ذاتی پر رحم آیا، میں پیچھے ہٹا، لیکن علی نے جو میرے بزرگوں کا قتل کیا تھا، میں نے دروازے پر پیر رکھا، آگے بڑھ کر فاطمہ کو کچل کر چلا گیا۔ فاطمہ کی صدا آئی، خذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لے، میرا محسن مار دیا گیا، فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا۔ علی کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے، فاطمہ کھینچتے سے ہی غش فاقہ ہوا، فوراً پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کی گردن پر تلوار تھی، کب بددعا کروں گی علی کو چھوڑ دو، میں کہوں گا دل زینبیہ پر کوئی ہوتا، حسین جمع ہو